والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ انتہائی قابل قدر فرزندان اسلام، خواتین و حضرات، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے آج ایک مرتبہ پھر یہ توفیق عطا فرمائی کہ اپنے والد گرامی علیہ رحمہ اور ان کے بہت ہی گہرے دوست مولوی عبدالرحمن صاحب کی مجلس ایصال ثواب میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ کوشش یہی ہے کہ اپنے تعلقات پیدا کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن وہ تعلقات جو باپ دادا نے قائم کیے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ان کا محبت کا تعلق تھا، اس تعلق کی ضرور قدر کی جائے۔ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس خاندان کے ساتھ صوفی عبدالکریم صاحب، مولوی عبدالرحمن، جو حضرات کے ساتھ گہری محبت اور وفا کا تعلق رکھتے تھے، ان کے ساتھ آج ہماری چوتھی نسل کا بھی تعلق قائم ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور چونکہ یہ تعلق اللہ کی رضا کے لیے ہے، سرکار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہے، اس میں کوئی دنیاوی غرض و غائط شامل نہیں ہے۔ اس لیے میں اللہ رب العالمین سے، اس کی رحمت سے پر امید ہوں کہ یہ نسل بعد نسل اسی طرح قائم رہے گی۔ میرے انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات، میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صرف چند باتیں، کوئی تقریر کا موقع نہیں، صرف چند گزارشات گفتگو کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں۔ سب سے پہلی بات کہ یہ تصوف ہے کیا چیز، یہ روحانیت کیا چیز، یہ مرشدین کاملین کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے، کیوں قائم کیا ہے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جو اس طرح کی مجالس میں جانے والے ہر شخص کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ کچھ اس کا اظہار کرتے، کچھ اس کا اظہار نہیں کرتے، کچھ کے سامنے بیان کیا جائے تو وہ اس کو سمجھ جاتے ہیں، کچھ کے سامنے بیان کیا جائے تو وہ اس کا استہزاء کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، میں جو اپنے مطالعے کا نچوڑ سمجھتا ہوں، عمر کے اس حصے تک پڑھ پڑھ کے جس نتیجے پر پہنچا ہوں، وہ بڑے سادہ سے الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جس کو طریقت کہتے ہیں نا، طریقت، تصوف، روحانیت، یہ ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں۔ جس وقت شریعت مطہرہ انسان کی طبیعت بن جائے وہ طریقت کہلاتی ہے۔ اس کے ابلاغ کے لیے کہ کیسی طبیعت بن جائے،
صرف ایک مثال سے اپنی اس بات کو آپ کی خدمت میں واضح کرنا چاہتا ہوں. جس طرح صبح اٹھ کے ہر شخص کو ناشتے کا دل چاہتا ہے، یہ انسانی طبیعت کا خاصہ ہے، وہ کچھ کھانا چاہتا ہے، یہ اس کی طبیعت ہے، اس کا طبیعی تقاضا ہے. اسی طرح ہر روز جب وہ پھٹتے ہی ہو تو اس کے اندر سے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے، جھکنے اور سجدہ ریز ہونے کی طبیعت پیدا ہو جائے، وہی طریقہ کہلاتا ہے. جس طرح ظہر کی نماز کے وقت ظہرانے کا آپ کو جی جاتا ہے نا، پھر کھانا کھا لیں، وہ تبھی تقاضا ہے. اسی طبی تقاضے کے ساتھ جب یہ تقاضا بھی پیدا ہو جائے کہ یہ وہ وقت ہے جس وقت اللہ رب العالمین نے مجھے اپنے سامنے کھڑا ہونے کا حکم دیا ہے، وہ لاکھ کوشش کرے سو نہ سکے، کسی اور کام میں مصروف ہونا چاہے مصروف نہ ہو سکے، اس کی طبیعت سے پکڑ کے مصلی پر کھڑا کر دے. یہی روحانی، یہی طریقہ. کچھ لوگوں نے باوجود جو یہ کہنا شروع کیا کہ شریعت اور چیز ہے، طریقت اور چیز ہے، مبادہ کسی اور مذہب میں یہ دین موجود ہو، لیکن ہمارا جو دین ہے اس میں یہ دین نہیں ہے. شریعت طریقت ہے اور طریقت شریعت ہے. جو جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، جتنی شریعت اس کی طبیعت کا حصہ بنتی چلی جاتی ہے، اتنا وہ ولایت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. دیکھیے ایک اور بات، بڑے اچھے لوگ بیٹھے ہو، میرا 2-3 باتیں کرنے کو جی چاہ رہا ہے، آپ کا زیادہ وقت نہیں ہوا. جس طرح انسان کا یہ ڈھانچہ ہے نا، یہ 6 فٹ کا 7 فٹ کا انسان، اور اس کے یہ اعضاء اور جوارے ہیں، اس کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، پیر ہیں، سب کچھ ہے. یقین کیجئے اسی طرح کا ایک انسان اس ظاہری ڈھانچے کے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے. جس طرح اس انسان کو بھوک لگتی ہے، اس اندر کے انسان کو بھی بھوک لگتی ہے. جس طرح یہ ظاہری انسان دیکھتا ہے، اسی طرح وہ اندر بیٹھا ہوا انسان بھی دیکھتا ہے. اس کی بھی آنکھیں ہیں، اس کی بھی آنکھیں ہیں، لیکن ایک میری بات پلے باندھ کے رکھیے گا کہ یہ جو ظاہری آنکھ ہے نا، یہ جب ہم سر اٹھاتے ہیں، آنکھیں کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو جہاں حد نگاہ ہوتی ہے، ہمارا مثلا یہ دیوار ہے، یہ میری حد نگاہ، میں اس سے آگے نہیں دیکھ سکتا. میں آنکھیں اٹھاؤں گا، کھولوں گا، کتنی کوشش کروں، اس دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا. لیکن جو اندر بیٹھا ہوا انسان ہے، اگر آپ اس کو زندہ رکھنے میں کامیاب ہو گئے، آپ نے اگر شریعت کو اس کے مزاج کا حصہ بنا دیا، تو یقین کیجئے جب وہ اندر سے آنکھ کھول کے دیکھتا ہے نا، تو وہ پھر زمین پر بیٹھ کر اوپر لکھی ہوئی تقدیروں کو بھی پڑھ لیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے انتہائی قابل احترام عزیزوں، لیکن یہ چیز کوئی کسی خاص آدمی کا حصہ نہیں. جو بھی اس چیز کو حاصل کرنا چاہے
اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک دوسری بات شاید اس سے بھی زیادہ میری گفتگو کا ابلاغ ہو جائے کہ یہ جو جسم ہے نا یہ مٹی سے بنا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ قرآن کہتا ہے اس مٹی سے تمہیں اٹھایا گیا، اس مٹی میں واپس لے جائے جاؤ اور پھر اسی مٹی سے تمہیں اٹھایا جائے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ مٹی سے اس کی خوراک کا انتظام بھی مٹی سے کیا گیا۔ پانی مٹی کے اندر، گندم مٹی کے اندر، پھل مٹی کے اندر، وہ تمام خوراک جو اس جسم کو تقویت پہنچاتی ہیں، اس کو صحت مند رکھتی ہیں، ان سب کا تعلق اس مٹی سے۔ لیکن جو اندر کا انسان ہے اس کا تعلق مٹی سے نہیں ہے، جس کو عام طور پر آپ روح کا نام دیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب، یہ آپ سے پوچھتے ہیں یہ روح کیا چیز ہے؟ قل الروح من امر ربی، میرے محبوب انہیں فرما دیجئے کہ یہ روح اللہ کا ایک حکم ہے۔ اچھا، صرف ایک جملہ بیچ میں آپ کے اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اندر کا انسان زندہ ہونا تو یہ باہر کا انسان بھی زندہ ہوتا ہے۔ جب اندر کا انسان اس سے رخصت ہو جائے، ہاتھ ہوتے ہیں، پاؤں ہوتے ہیں، آنکھیں ہوتی ہیں، کان ہوتی ہیں، سب کچھ موجود ہونے کے باوجود نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی سن سکتا ہے، نہ کوئی چل سکتا ہے، نہ کوئی بات کر سکتا ہے، نہ کوئی کار ہے، نہ رفتار ہے، سب چیزیں ختم ہو کے رہ جاتی ہیں۔ وہ جو اندر کا انسان ہے اس کا اللہ کے حکم سے تعلق ہے، زمین سے نہیں ہے، اس کا تعلق ملائے اعلیٰ سے، آسمانوں سے۔ اس لیے اس کے لیے جو خوراک ہے نا، اس کو جو تقویت پہنچانے والی چیز ہے، اس کا تعلق بھی زمین سے نہیں ہے، ملائے اعلیٰ سے۔ جب تمہارا دل بھوکا ہو، جسم بھوکا ہو تو روٹی کھاتے ہو، جب دل بھوکا ہو تو خدا کہتا ہے روٹی سے وہ سیر نہیں ہوتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر تم دل کو سیر کرنا چاہتے ہو، اسے خوراک مہیا کرنا چاہتے ہو، تو پھر وہ میرا ذکر ہے۔ وہ ذکر اللہ کی ضربیں بھی ہیں، وہ ذکر نماز بھی ہے۔ ان الصلاۃ لذکری، نماز کو بھی ذکر کہا گیا۔ نماز ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ذکر ہے، اور یقین کیجئے اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی کا جو قدم اٹھایا جائے وہی ذکر ہے۔ پھر اندر کا یہ انسان تقویت پکڑتا ہے، اس میں قوت آتی ہے۔ پھر وہ جس کو آپ کہتے ہیں ولی اللہ کی کرامات، وہ پھر اسی اندر کے انسان کو مضبوط کرنے کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ ایسے ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، آپ کی نظر کا تو تھک تو نہیں گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ سری السقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ دونوں آپس میں ماموں بھائی تھے۔ شیخ سری السقطی ماموں تھے، حضرت جنید بغدادی بھانجے تھے۔
حضرت شیخ سری الصدری رحمۃ اللہ علیہ اکثر اپنے بھانجے حضرت جنید بغدادی سے کہتے، جنید میری مسجد میں یار تم واز کیا، تم یہاں کچھ بیان کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی دولت اور معرفت سے نوازا ہے، تو اس دریا سے لوگوں کو بھی کچھ پلا۔ فرماتے میری طبیعت اس طرف مائل ہوئی، ماموں واز آپ ہی بس کیا، نہیں مان۔ ایک دن سوئے ہوئے تھے تو سرکار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے، اب میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، آپ خود سمجھ جائیے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ حضور خواب میں آئے اور فرمایا جنید واز کیا، آنکھ کھل گئی، جمعہ کا روز، ابھی فجر کی اذانیں نہیں ہوئی تھی، فوراً دروازہ کھولا اور اپنے ماموں کے دروازے پہ پہنچ گیا۔ اگلی بات سنیے اور جھوم جائیے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے شیخ سری السکتی نکلے اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ کھیل گئی، بشاشت کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ بات باجے کیا بات ہے؟ کہا ماموں آج جمعے کا واز میں کہوں گا۔ تو حضرت جو شیخ نے جواب دیا وہ ہے اصل جواب۔ حضرت شیخ سری السکتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بانجے ہم تو کہتے تھے مانتے نہیں تھے، آج بھی ذرا انکار کر کے دیکھتے ہیں، سبحان اللہ یہ اندر کے کیا رابطے ہیں، کیا تعلق ہے، جو اس سفر پہ روانہ ہوتا ہے پھر اسی کو معلوم ہوتا ہے، اس کا بیان سے کوئی تعلق نہیں۔ اس دن بغداد میں ڈورا پٹ گیا کہ آج جامع مسجد میں حضرت جنید بغدادی خطبہ دیں، ٹھٹ لگا، ایک ہجوم بے پناہ، دنیا ہی ڈوبی، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، جو خطبہ ختم ہوا تو دور سے ایک شخص جس نے جبہ پہنا ہوا تھا، دستار پہنی ہوئی تھی، بڑی خوبصورت داڑھی رکھی ہوئی تھی، وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا شیخ حدیث میں ارشاد ہوا ہے اتقوا فراست المؤمن وانه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی نظر سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ شیخ اس کا معنی کیا ہے؟ تو الفاظ ہیں لیکن مومن کی فراست اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے؟ شیخ نے فرمایا ابھی بتاتا ہوں، تو ذرا قریب آ، قریب آیا، آپ نے فرمایا نہیں یہاں میرے ممبر کے قریب۔ جب وہ بالکل ممبر کے قریب آیا تو شیخ نے فرمایا ذرا اس جبے کو ہٹا، اس جبے کو کھول، تردد کیا، آپ نے فرمایا جبہ کھول دیا، جبہ کھولا، اندر سلیب لٹکا ہوا تھا، وہ عیسائی تھا، عیسائی مذہب سے تھا اور بڑا پڑھا لکھا تھا۔ اس نے خود بیان کیا کہ میں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ ایک تو دیکھوں کہ کیا یہ حدیث محمد رسول اللہ کی صحیح ہے، واقعی درست یہاں تک پہنچی ہے، اور دوسرا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جنید بغدادی کے بڑے چرچے ہیں کہ بہت بڑا ولی کامل ہے، آج میں دیکھتا ہوں کہ واقعی اس کے بلے کچھ ہے یا نہیں۔ آپ نے فرمایا جبہ کھول دے، اس سلیب کو اتار دے، ہاتھ کو آگے کر اور پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ جبہ اتار دیا، زنار پھینک دیا اور کلمہ پڑھ لیا، اور حضرت جنید بغدادی نے فرمایا اب تجھے سمجھ آیا کہ اتقوا فراست المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ، کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ پہلی بات میں نے آپ سے کہی تھی
دوسری بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ مرشد کی کیا ضرورت ہے، کیوں مرشد کا ہاتھ پکڑا؟ دیکھیے اگر صرف کتاب سے تحریر سے ذہن انسانی اور قلب انسانی میں انقلاب لایا جا سکتا ہے تو پھر 1,24,000 پیغمبر اور آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ سب کو معلوم ہے کہ پہلے پیغمبر آیا، بعد میں کتاب آیا، تھیوری سمجھانے والا پہلے آیا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ جس نے اس کتاب کو سمجھانا ہے، بتانا ہے اس میں کیا لکھا ہے، اس میں کیا اسرار ہیں، کیا رموز ہیں، اس ایک ایک لفظ کے پیچھے کیا کیا فلسفی ہے، وہ بتانے والا پہلے بھی اور تھیوری کو بعد میں بھی۔ اور جو کچھ اللہ کا حکم ہے اس کا نمونہ اس پیغمبر کو بنا۔ اب پیغمبر کا آنا اب کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا۔ حضور ختم المرسلین، وہ دیوار نبوت کی آخری اینٹ ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے متقین صالحین وہ فریضہ سر انجام دیں گے جو سابقہ امتوں کے پیغمبر دیا کرتے تھے، کہ جو قرآن میں لکھا ہے، جو محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، اس کو ایک ایک کر کے واضح کریں، اور صرف واضح نہ کریں، علماء بڑے قابل قدر ہوتے ہیں، صرف پڑھنے تک محدود رہتے ہیں۔ لیکن مجھ جیسا جو مولوی ہوتا ہے نا، وہ تو صرف بات کرتا ہے نا، بھئی یہ اللہ نے فرمایا، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور جو صوفی ہوتا ہے وہ صرف بتاتا نہیں ہے، کتاب سے پڑھ کے سناتا نہیں ہے، بلکہ وہ عمل کر کے دکھاتا ہے کہ یہ میرے آقا کا فرمان ہے، میرے آقا چلتے کیسے تھے، یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے، تم نے اس طرح چلتے ہوئے کسی کو دیکھنا؟ تو صوفی کہتا ہے آج میرے ساتھ چلو، میں تمہیں دکھا دوں گا اس طرح میرے آقا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بھائی سے ملو تو تمہارے چہرے پر بشاشت، تمہارا چہرہ کھلا ہوا ہوگا، تمہارے ماتھے پہ رونق ہونی چاہیے، روکھے اور منہ چڑھا کر، اور پتہ نہیں ایسے لگے کہ کوئی پچھلی کیس نسلوں کی دشمنی پائی جاتی نہیں۔ مسلمان سے ملے تو کھلے دل کے۔ وہ صوفی کہتا ہے کہ ہماری مجلس میں بیٹھو، صبح آؤ شام آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں میرے آقا کس طرح لوگوں سے ملا کرتے۔ ایک اور واقعہ مجھے یاد آ گیا، اچانک میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کے قریب گجرات ہے نا، اور اس میں ایک علاقہ کنجا، یہاں کے رہنے والے تھے مولانا غنیمت کنجا ہی، شاید گجرات کے لوگوں کو بھی ان کے بارے میں علم نہ ہو، لیکن وہ بڑی زبردست چیز تھی۔ ان کا عربی دیوان چھپا نہیں ہے لیکن زبردست دیوان ہے۔ یہ اپنی طرز سے آدمی تھے، کھدر کے کپڑے پہنتے تھے، کھدر کی پگڑی، سلیپر، ہاتھ میں لمبا سا کھردرا سا ڈنڈا، یہ ان کا انداز تھا۔
ایسے وہ علامہ اقبال کے ہم اثر تھے، ہم زمانہ تھے۔ ایک دن خیال آیا کہ اقبال کا بڑا چرچا ہے، چل کے ملتے ہیں اس کو۔ یہاں سے لاہور پہنچ گئے، بس سے اتر کے کسی نے پوچھا بھائی لاہور میں اقبال کدھر رہتا ہے؟ لوگ تو جانتے ہیں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ کسی نے کہا ادھر، کسی نے ادھر، کرتے کرتے وہ اقبال کے ہاں پہنچ گئے، جاوید منزل میں۔ اب ذرا دل جما کے بات کو سنیے، مزہ آئے گا کہ یہ کسی کے ساتھ تعلق پیدا ہونے سے کس طرح ذہنی انقلاب آتا ہے۔ وہ وہاں پہنچے تو اس وقت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے برآمدے میں بیٹھے تھے، اور بڑے بڑے اس وقت کے پڑھے لکھے جید علماء، پروفیسر، ججز آگے پیچھے بیٹھے تھے اور گفتگو ہو رہی تھی۔ انہوں نے ادھر اپنے سلیپر اتارے، ڈنڈا اٹھایا اور یوں چکر لگا کے جا کے بالکل علامہ اقبال کے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا جوڑ کے بیٹھ گئے۔ اقبال نے لیکن انہوں نے پھر اگلا کام یہ کیا کہ زور سے اس کے زانوں پہ جہاں ہاتھ مارا اقبال کے، کہنے لگے اقبال سناؤ اور کی حال چال ہے؟ سے تھی والے بال بچہ بھی راضی؟ اقبال نے دیکھا عجیب آدمی ہے، نہ جان نہ پہچان، عجیب لباس پہنا ہوا اور یہ سوٹا اٹھائے گا اور آ کے میرے زانوں پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے سنا میرا کی حال چال ہے۔ اقبال نے ذرا طنزیہ انداز میں کہا، اقبال نے کہا آپ نے یہ تہذیب کہاں سے سیکھی ہے؟ طنز، آپ نے یہ تہذیب کہاں سے سیکھی ہے؟ مولانا غنیمت گنجائی کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ آپ نے فرمایا اقبال میں نے یہ تہذیب آج سے 1500 سال پہلے آنے والے محمد عربی سے سبحان اللہ، کہ جب دو مسلمان بھائی آپس میں ملیں تو اس طرح ملیں جیسے برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ بھائی یہ کہنا تھا، اقبال نے دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیا اور کھڑا ہو گیا، کو گلے لگا لیا اور کہنے لگا آپ مولانا غنیمت گنجائی تو نہیں؟ انہوں نے کہا میرا نام غنیمت گنجائی ہے۔ کہا یہ سب آپ ہی پڑھا سکتے ہیں۔ تو پھر جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے محمد الرسول اللہ کے فرمان اور قرآن کو لے کر قلب و نظر کے زاویے کو بدل دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ساری تقریباً صوفیوں سے تعلق رکھنے والی، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، حضور کا اجماع ہے۔ جو پیر، جو آپ کا شیخ قرآن اور سنت کے مطابق حکم دے اس پر عمل کرنا آپ کی زندگی کا بہترین اثاثہ ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا حکم دے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق نہ ہو، حضور نے فرمایا پھر خالق کی معصیت میں مخلوق کے حکم کو قبول کرنا یہ مسلمان کیسے بات ہے؟ اگلی ایک بات کہہ کے میں آپ سے اجازت لے لوں۔ تصوف دوسرا نام ہے خلق محمد مصطفیٰ، جناب محمد الرسول اللہ کے اخلاق۔ آج وہی اخلاق جس کی میں بات کرنا چاہتا ہوں ہمارے معاشرے سے ناپید ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ روایات ختم ہو رہی، وہ طور طریقے ختم ہو رہے، اور یقین جانیے میں ایک بات پورے شرح صدر کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں کہ یہ خود بخود ختم نہیں ہو رہے۔ یہ آپ کا الیکٹرانک میڈیا، یہ جو جس کو سوشل میڈیا آپ کہتے ہو، یہ آپ کے الیکٹرانک، یہ دوسرا پرنٹ میڈیا، یہ سارے لوگ یہ غیر مسلموں کے بنائے ہوئے تھنک ٹینک
وہ ایک منظم سازش کے تحت ان روایات کو ختم کر رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے ایک آزاد معاشرے میں آزادی کا سانس لے رہے ہیں، اور ہم شاید دنیا میں بہت ترقی کر رہے ہیں۔ ترقی اس کا نام نہیں ہے دوستو، یہ تنزلی ہی تنزلی ہے۔ آج کے دور کا ایک بہت بڑا المیہ خوف خدا سے محرومی ہے۔ تصوف اس وقت اپنی معراج کو پہنچتا ہے جب خوف خدا انسان کے دل میں گھر کر جاتا ہے، جب وہ خلوت میں، جلوت میں، دن کے اجالے میں، رات کی تاریکی میں، اپنی مکان کی چھت پر، اپنے مکان کی اندھیری کوٹھڑی میں، ہر جگہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے تصوف کی معراج، کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ دوستو یاد رکھو کہ آدمی کیمرے کی آنکھ سے بھی بچ سکتا ہے، لیکن خدا کی آنکھ سے نہیں بچ سکتا۔ آدمی لاکھ جتن کرے۔ اچھا ایک اور بات ضمناً میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ قریشی مکہ بھی کہتے تھے کہ اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا؟ کہتے تھے نا کہ سزا کیوں نہیں دیتا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہو تم مشرک ہو، تم بت پرست ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو، اور تم غلط رستے پر ہو، تو پھر خدا، اگر تمہارا خدا قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، تو پھر وہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا؟ یہ وہ بھی کہتے تھے۔ آج بھی پلید ذہن یہی کہتا ہے کہ اگر یہ کوئی غلط کام ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سزا کیوں نہیں دیتا؟ دوستو اس کی سزا کے یہ طریقے نہیں ہیں جو میرے اور آپ کے ہیں، کہ کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کو گولی مار دی، کسی کو ڈنڈا مار دیا، کسی کو یہ کیا۔ خدا ایسا نہیں کرتا کہ اوپر سے دو فرشتے بھیجے اور وہ آ کے گریبان سے پکڑ کے دو چار چپت لگائیں اور کہیں جی فلاں تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس کی سزا یہ۔ جب انسان پر گزرتی ہے تو اس کو پھر اپنے ذہن میں دستک دینی پڑتی ہے کہ میں نے کیا کیا اور آج میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دنیا، لوگ کہتے ہیں قیامت میں سمجھتا ہوں قیامت میں تو پر حق ہے کہ اچھے کام کی جزا ملے گی اور برے کام کی سزا ملے گی، لیکن یقین کیجیے یہ دنیا بھی مکافات عمل، یہاں بھی جزا بھی ملتی ہے، سزا بھی ملتی ہے۔ ایک آدمی تھا اپنے باپ کو، بوڑھے باپ کو، بہت زیادہ بیچارہ بوڑھا ہو گیا، چڑچڑا ہو گیا، اب بیوی سے بن نہیں رہی تھی، تو وہ اس کو اٹھا کے کسی دور دراز جنگل کے کونے میں پھینکنا چاہتا۔ میں اس کو پھینک اور جان چھڑاؤں تو جانور وغیرہ کھا جائے۔ وہ سب کو اٹھا کے لے کے جا رہا تھا، دور جنگل میں جا کے ایک گڑے پہ کھڑا ہوا کہ یہاں پھینکنا ہے، تو اس کا والد جو اس کے کندھوں پہ بیٹھا ہوا تھا وہ ہنسنے لگا، ہنس پڑا۔ یہ بڑا حیران ہوا کہ میں اس کو گڑے میں پھینکنے لگا ہوں، یہ ہنس رہا ہے۔ اس نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ انہوں نے کہا تم جو کام کرنے آئے ہو وہ کرو، یہ چھوڑو، پھینکو۔ اس نے کہا نہیں، جب تک یہ بتاؤ گے نہیں کہ ہنسے کیوں ہو میں نہیں پھینکوں۔ اس نے کہا ہنسا اس لیے ہوں کہ یہ تو وہ گڑا ہے جس میں نے اپنے ابا کو پھینکا تھا، تو آج اسی گڑے میں، میں تو سمجھتا تھا کہ اس سے گہرے کسی گڑے میں پھینکے گا۔ تو جو میرے عزیزو ہم یہاں پہ کام کرتے ہیں وہ قادر مطلق جزا دینے پہ بھی قادر ہے، سزا دینے پہ بھی قادر ہے۔ میرے نوجوان بیٹے بیٹھے ہو، چھوٹے چھوٹے بیٹے بیٹھے ہو،
زندگی میں کوشش کرو میری بیٹیاں بھی بیٹھی زندگی میں کوشش کرو ہمہ کوشش کرو کوئی کوشش میں سرے منہ فرق نہ چھوڑو کہ اپنے والدین کو ناراض نہ ہو۔ میرے والد صاحب نے ایک مرتبہ ایک شخص سے کہا تھا، انہوں نے فرمایا قدم قدم پر سجدے اور ساری دنیا کے پیروں کے پاؤں دھو کر پی لو، اگر بوڑھے والدین راضی نہیں ہے نا تو جنت کیا، جنت کی ہوا بھی نہیں لگی۔ تصوف یہی ہے، روحانیت یہی ہے۔ بات کہیں سے کہیں نکل گئی ہے۔ آخری بات یہ جو حضرت بایزید بستامی ہیں، ان کا نام اصلی نام ہے تیفور۔ وہ خود فرماتے، خود راوی فرماتے کہ میرے اندر طلب تھی اپنے رب کی معرفت کی حصول کی، لیکن میری بوڑھی ماں تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ادھر رہوں یا ادھر جاؤں۔ تو ایک دن میں نے ماں سے عرض کیا، اماں میں اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں باہر نکلنا چاہتا ہوں، میرے اندر ایک خوفناک قسم کا طوفان برپا ہے، لیکن آپ کو میں چھوڑ کے بھی نہیں جانا چاہتا۔ تو وہ تیفور کی ماں تھی، جنید اپنے حضرت بایزید بستامی کی ماں تھی، انہوں نے کہا بیٹا جا، جو جس طریقے سے تو اپنے رب کو ڈھونڈنا چاہتا ہے جا کے ڈھونڈ۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں ایک عرصہ میں جنگلوں کے پتے کھاتا رہا، گھاس کھاتا رہا، میں بیابان ریگستان اپنے پاؤں تلے رونگتا رہا۔ ایک دن خیال آ گیا، یار بایزید تو وہ ماں کو چھوڑ آیا تھا، اس کا بھی تو پتہ ہے۔ واپس آ گیا، گھر پہنچا تو گھر کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا، میں اندر گیا تو دیکھا میری ماں مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہے اور ہاتھ اٹھائے ہوئے اور دعا کر رہی ہے۔ میں نے کہا اماں دعا کیا کر رہی ہے؟ میں قریب ہو گئی، سنا تو اس وقت میری اماں کہہ رہی تھی یار اس بات کو سنو، اور پھر تصور میں اپنی ماؤں کے قدموں کو جوڑ۔ وہ ماں کہہ رہی تھی اے اللہ میرے مسافر بیٹے کو اپنی حفاظت میں دے۔ ماں زندہ ہو نا، آدمی دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، یہ گمان ہوتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی دعا کرنے والا موجود ہے، میرا کوئی راستہ دیکھنے والا موجود ہے، لیکن یہ قدر اس وقت آتی ہے جب یہ اثاثے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، پھر اب پچھتاوت کیا بنے جب چڑیاں چگ گئی کہ فرماتے ہیں میں نے پیچھے سے پاؤں پکڑ لیے اور ان کو بوسا دیا، تو آپ نے فرمایا کون؟ تو میں نے عرض کیا آپ کا مسافر ہے۔ پیچھے مڑی مجھے سینے سے رونا شروع کر دیا اور فرمایا تیفور بیٹا تیری جدائی میں آنسو بہا بہا کر میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے، میں اب تمہیں چھو سکتی ہوں، دیکھ نہیں سکتی، باتیں ہوتی رہی۔ فرماتے میں نے ان کو اٹھایا، چارپائی پہ لے گیا، لیٹ گئے، کہنے کہ بیٹا وہ کونے میں گھڑا رکھا ہوا ہے، اس میں سے پانی ڈال کے لیا۔ میں گیا، دیکھا گھڑا خالی، میں گھڑا لے کے نیچے آبشار تھی وہاں چلا گیا، بھر کے لایا، گھڑا بھر کے لایا، رکھا پانی پیالے میں لیا، آگ کے سرانے گیا، وہ سوچ آنکھ لگ گئی، میں پیالہ ہاتھ میں وہاں سرانے، کافی دیر کے بعد ان کی آنکھ کھلی، تیفور جی اماں، فرمایا پانی، فرمایا بیٹا کچھ حبس سی ہے، دیکھو وہ جو دروازہ ہے نا اس کو آدھا کھول دو اور آدھا باندھ رہے ہیں،
میں گیا, دروازہ کھلا, خیال آیا کہ اگر اسے چھوڑ کے چلا جاتا ہوں یا یہ پورا کھل جائے گا یا پورا بند ہو جائے گا. میں اس کو پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ آدھا کھلا رہے آدھا بند. ماتے کافی دیر گزر گئی. پھر آپ نے آواز تحفظ, میں وہاں دروازے سے, میں نے کہا جی ابا, میں وہاں کیا کر رہی ہوں؟ میں نے کہا آپ نے حکم فرمایا تھا تو اس کو پکڑ کے بیٹھا ہوں کہ کہیں پورا کھل نہ جائے, پورا بند نہ ہو جائے. میں اچھا ادھر آؤ, میرے نزدیک آئے. ماں اٹھ کے بیٹھ گئی اور ہاتھ رب العالمین کی بارگاہ میں پھیلا دیا. فرمایا مولا, جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے میرے بیٹے نے صحرا نوردی کی ہے, پتے کھائے ہیں, گھاس کھائی ہے, جس کی تلاش میں یہ جگہ جگہ پھرتا رہا ہے, مولا اگر تو ماں کی دعا کو سنتا ہے تو تحفظ کی ماں تیری بارگاہ میں التجا کرتی ہے, مولا وہ گوہر نامدار اسے عطا فرما. حضرت باجزید فرماتے ہیں مجھے قسم ہے رب الجلال جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ وہ برس ہا برس جنگلوں کے چکر لگانے سے اور عبادت اور ریاضت اور مشقت اور مجاہدے سے جو مقام حاصل نہیں ہوا وہ آنے واحد میں اللہ رب العالمین نے مجھے عطا فرمایا. اللہ رب العالمین, باتیں بہت ہیں لیکن مجھے آپ کا بھی احساس ہے, واپس بھی جانا ہے, آپ نے کھانا بھی کھانا ہے. میں ان بچوں کو جس کی گہرائیوں سے دعا دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کی جگہ رکھی ہوئی ہے اور ہر سال آپ سے ملنے کا ایک موقع فراہم کر دیتا ہوں. مولانا عبدالجبار صاحب, ماسٹر صاحب کے تیسرے بھائی بیٹے کا نام کیا, یہ سارے بھائی اقبال بڑے پیارے لوگ ہیں. میری صحت بھی ایسی ہے, مصروفیات میں کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں, لیکن جب ان لوگوں کی خواہش کا اظہار ہوتا ہے کہ میں وہاں ہوں تو یقین کریں صرف میری ایک چیز کی نظر کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد یہاں کوٹھا شیر سے پیدل بازار شریف جایا کرتے ہیں. میں نے کہا اس کی قدر تو میں نہیں کر سکتا, وہ جواب تو میں نہیں دے سکتا, چلو جتنا دے سکتا ہوں اتنا تو اللہ رب العالمین مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سارے حضرات ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہوں اور 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ